بٹ صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں. اگر یہاں پر دیکھا جائے تو دو بار کے تذکرے کیے جا رہے ہیں کہ عراقچی صاحب آئے اور یہاں سے آ کے چل دیے. ان کا روٹ جو تھا وہ یہاں سے مسقط کا اور پھر وہاں سے رشیا کا, لیکن مسقط جانے کے بعد پھر واپس پاکستان واپسی ہوئی ہے. اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ اور ایران پاکستان کے بارے میں وہ جو تاثر اپنا بھائی چارے والا دے رہا ہے اسے اس حد تک مضبوط کر دیا ہے کہ اب بہت سے لوگوں کو مخمصے کے اندر رہنا پڑ رہا ہے کہ یار اتنی محبت بھی کیسے. تو کیا مقاصد تھے اس کے پیچھے اور ابھی آئندہ کا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو آپ نے سب کچھ بتا دیا ہے, اور بات یہ ہے کہ یہ میسج ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں پاکستان کے لیے محبت نہیں ہے اور بغض ہے. اور جتنی پوزیشن اب آپ کے سامنے ہے, جیسے آپ نے ابھی پہلا راؤنڈ ہوا, یہ کتنی ایک اچھی اور اہمیت کی بات ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان پہ یقین کرتا ہوں, جو یہ بات کر رہے ہیں وی بلیو دیٹ ون. ایران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی پہ اعتماد نہیں کرتا ایکسیپٹ پاکستان, اور انہوں نے پریکٹیکل بتایا. ایران خود کہہ رہا ہے کہ جو کچھ ہماری بات پاکستان سے ہو رہی ہے اور جو جتنا اعتماد مجھے پاکستان سے ہے, اور میرا میسج بہو جو میں پاکستان کو دیتا ہوں وہی میسج آگے پاکستان امریکہ کو دے رہا ہے, اور امریکہ وہ جواب دے رہا ہے تھرو پھر پاکستان. ابھی آپ نے کہا کہ وہ جو ان کے فارن منسٹر آئے تھے ادھر عراقچی, وہ پہلے آئے, آنا امریکہ نے بھی تھا, ایران نے بھی تھا. ایران آ گیا, اس نے اپنی بات پوری بتائی اور یہ میسیج دیا, اور پھر امریکہ نے کہ صدر ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران کے جو لوگ آئے ہیں وہ جو بات کریں گے, جو میسیج ہمیں دیں گے اس پہ ہم پورا یقین کریں گے اور پھر ہم اپنا لائے عمل بتائیں گے. یہ ہوا. ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ چلے گئے ادھر عمان, ٹھیک ہے. وہاں سے آپ یہ دیکھیں میسیج گیا امریکہ کو, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ہم آپ نے جو میں میسیج دیا اس کے مطابق. پھر ٹرمپ نے یہ کہا کہ مجھے پاکستان پہ یقین ہے, وہی سیف جگہ ہے ہمارے لیے, اور ایران کہتا ہے پاکستان ایک سیف جگہ ہے ہمارے لیے. ایک وہ وقت تھا ہمارا ہمسایہ ملک ہمارے خلاف جو کچھ اس نے ایک کہتے ہیں نا کہ وہ ہم پہ حملے بھی کرتا تھا اور یہ دنیا کو بتاتا تھا کہ میں نے کوئی ٹیررسٹ کو پکڑا ہے. یہ جو پچھلے سال جو 10 وہ ہوا ہندوستان نے جب ہم پہ حملہ کیا, ایک بات آپ یہ یقین سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری خارجہ پالیسی ایسی مضبوط تھی کہ جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ہم نے پرائم منسٹر صاحب کو میں سلام پیش کروں گا اور اپنے اسحاق ڈار صاحب کو بھی, انہوں نے یہ خارجہ پالیسی تھی کہ ہم جب وہ لوگ ادھر تھے, جب وہ مسلط ہوا تھا تو ہمارے ہر ملک سے ہمارے تعلقات ختم ہو چکے تھے, ہم ایسولیٹ ہو گئے تھے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سارا کچھ یہ جو کچھ ہوا اپنی خارجہ پالیسی ایسی تھی کہ ڈار صاحب نے سب ممالک سے رابطہ کیا, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, رشیا ہے, چائنا بھی ہم سے ناراض تھا اس وقت ان کے حالات میں کہ بھائی یہ جو ہندوستان نے کیا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر وہ جو کہتا ہے کہ جی میں نے جو ٹیررسٹ کے پیچھے آیا ہے, جو کچھ میں نے حملہ کیا, تھرڈ کنٹری کوئی بھی آ جائے, ہم بیٹھے ہیں, آ کے بتائیں, وہ فیصلہ کر دیں کہ ہندوستان نے جو کہا ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتا ہے. ہندوستان نہیں آیا, ہمارا جو رائٹ تھا ہم نے وہ یوز کیا, اور ساری دنیا جتنی تھی انہوں نے پھر ہمارے رائٹ کو مانا. لیکن کیا ہوا, ہندوستان 6 گھنٹے نہیں گزرے, ہمارے آرمی چیف نے, عاصم منیر صاحب نے, فیلڈ مارشل صاحب نے جو اسٹریٹجی بنائی, ہندوستان روتا سفید جھنڈے سامنے رکھ کے. تو میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وقت تھا جب ہوا تو امریکہ کے پاس گیا تو امریکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پاکستان کو اس کام سے روکتا ہوں, لیکن آپ واقعی جھوٹے اور تمہارا یہ جو پاکستان پہ اٹیک کرنا تھا یہ غلط تھا. ہم نے اپنا رائٹ یوز کیا. اب جو وقت آیا, دیکھیں دنیا پاکستان پہ اعتماد کر رہی ہے کہ ہم ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں دو ملکوں کے درمیان. اتنی بڑی جنگ, یہ تھرڈ وار چھڑ سکتی تھی, دنیا ایک دوسرے کو دیکھے نا کیا کچھ ہو رہا تھا. آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ ثالثی پاکستان کی, امریکہ, ایران میسج ہم پہنچا رہے ہیں اور ہم پہ یقین کر رہے ہیں, اور تجاویز بھی. اور آج ٹرمپ نے بھی کہا کہ ہم پاکستان میں جا کے اپنے آپ کو محفوظ فیل کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے میسج جو چند لوگ ہیں
یعنی ان طاغوتی طاقتوں کے لیے بھی وہ نظریات کے حامل لوگوں کے لیے بھی جو یہ سمجھتے ہیں کہ پچھاڑ دیے جائیں گے یا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو آئسولیٹ کر لیں گے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں دنیا کے اندر اور ہمارے نظریات کل ہیں, ان کے لیے ایک پیغام ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی, لیکن اس میں یہ یاد رکھا جاتا ہے کہ مثبت عمل کس کا تھا اور منفی کس کا تھا. ہماری سوچ ہے, دنیا کو پتہ چلی کہ ہم جو ہے امن چاہتے ہیں, ہم ہمسائے ملک سے بھی امن چاہتے ہیں, تو وہی پیغام وہ کردار ادا نہیں کرتا, اگر وہ اس طرح کے طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, پھر ہمارے پاس رائٹ ہے اس کا جواب دینا جو ہم دے رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتا دوں, اگر آئندہ اسے ہندوستان نے ایسا کچھ سوچا اس سے 3 گنا زیادہ اس کو جواب ملے گا. سب اگر موجودہ صورتحال دیکھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں؟ اس جنگ نے تبدیل کیا کیا؟ کس کی ساکھ کو, کس کے اعتماد کو, کس کی صف بندی کو, کس کی معیشت کو؟ دیکھیں, اس جنگ نے سب سے پہلے یہ ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو پاکستان ہے ایک ذمہ دار نیوکلیئر پاور ہے, ملک ہے, اور اس نے جو اس وقت حالات تھے جب جنگ امریکہ نے حملہ کیا ایران پہ, اس کے بعد جب پاکستان میڈیٹر بنا اور پھر دونوں ملکوں نے, ایران نے امریکہ نے بلیو کیا, اس پہ یقین کیا, کیونکہ جب ہم نے ہندوستان کو جواب دیا تھا اس وقت امریکہ بیچ میں آ گیا تھا, اس نے کہا تھا کہ آپ میری خاطر یہ جنگ روک دیں. ہندوستان نے ہاتھ اٹھا لیے تو اوبیسلی ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی ملی تھی اور اس کو دنیا نے ریکگنائز کیا تھا. اس کے بعد جب یہ جنگ چلی تو پاکستان نے جب مداخلت کی امریکہ سے اور ایران سے, کہا کہ میڈیٹر بنا, اور پھر دونوں نے بلیو کیا. اب یہ بات ہے, دیکھیں گلف جو ہے سعودیہ سے ہمارا ایک معاہدہ ہے, قطر ہے, میں آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہم سے ایک معاہدہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. مجھے یہ پکا یقین اور یہ چیزیں کہ اب میں وقت سے پہلے کہہ نہیں سکتا. ایک وقت تھا پہلے جہاں امریکن اڈے تھے, چاہے وہ دبئی میں تھے یا قطر میں تھے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سیف ہیں, ہمارے لیے وہ جلدی پہنچیں گے. اب چینج ہو چکا ہے, یہ رشیا, چائنا, پاکستان, یہ پورا ایک وہ بیلٹ بن گیا ہے جو ایک پیج پہ آ گئے. امریکہ اب اس چیز کو یقین اس نے کر لیا. جو آپ نے کہا کہ قطر بیچ میں شامل ہو رہا ہے, چلے میں نہیں پوچھتا کہ اور کون ہے, لیکن یہ اس کی تائید کر سکتے ہیں کہ اور بھی ملک اس کے اندر ہوں گے. بس آپ یہ سمجھیں کہ اب پاکستان کے معاشی حالات بھی ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ تعالی, اور پاکستان نے جو یہ کردار ادا کیا ہے, یہ میں کہتا ہوں کہ رہتی قیامت تک یاد رکھا جائے گا کہ یہ وہ پاکستان ہے جس نے 3rd ورلڈ وار کو روکا. اور اب دیکھیں یورپ بھی اعتماد کر رہا ہے, جرمنی فون کر رہا ہے, اس کا جو پریزیڈنٹ ہے پرائم منسٹر صاحب کو, باقی یو کے کا جو پرائم منسٹر وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان کر رہا ہے, وہ پوچھ رہا ہے جی یہ جلدی بات ختم ہو جائے گی. اوبیسلی یہ 79 ایئر ایران اور امریکہ کے آپس میں کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے جی. اور اب یہ وقت آ گیا کہ امریکہ نے بھی اس چیز کو مانا, ایران نے بھی مانا. ابھی ریسنٹلی دیکھیں, کل پھر جو ایران کا وزیر خارجہ جو آئے, 1-2 دن پہلے آئے, وہاں گئے عمان, انہوں نے کچھ چیزیں آپس میں جو بھی معاہدے کیے یا بات کی, وہ چیز پاکستان آ کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ یہ ہماری بات امریکہ تک پہنچا دیں. اور امریکہ بھی اس پہ یقین کر رہا ہے کہ جو ہم نے پیغام بھیجا ہے پاکستان نے, اس پہ میں سوچ رہا ہوں اس کا مثبت جواب دوں گا. لیکن اب یہ دیکھیں ایک اور چیز بھی ہے کہ امریکہ کا جو صدر ہے وہ اب سیاسی بیانات اس طرح کی چیزیں جو ہو رہی ہے نا کہ وہ اپنی بھی ساکھ بچا رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایران جو ہے وہ بھی, پر ایک میں بات کہوں گا کہ ایرانی قوم یکجا ہوگی, ایک آواز, یہی قوموں کی نشانی ہوتی ہے, یہی ہونا چاہیے. اب میں ایک بات مجھے کرنی چاہیے ضرور کہ یہ ہمارے ملک میں جو چند مٹھی بھر لوگ, ان کو جو کچھ باہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیا وہ پاکستانی ہے. جب اس طرح کی جنگ ہماری ہندوستان سے ہوئی ہے, جو کچھ ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں جی کہ پاکستان تو میڈیٹر ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ اپنی باتیں جی وہ فلاں بندہ جیل میں جانا, ایک ہونا چاہیے. اس کے اوپر تو بین الاقوامی سطح کے اوپر تائید ہو رہی ہو. ایک اور آپ دیکھیں, کل میں ایک واقعہ آپ بتاؤں, میں یہ بات ضرور کروں, لنڈن میں آپ نے کچھ دیکھا ہوگا, آیا وہ ایک مولانا شرفی صاحب ہے, وہ اجمیر روڈ پہ جا رہے ہیں, کچھ وہ گنڈے, اب میں ان کو گنڈا ہی کہہ سکتا ہوں, جنہوں نے ان کے اوپر ایسے کویسچن کیے پاکستان آرمی چیف کے متعلق, اس نے کوئی بات کی, یہ وہ پاکستانی نہیں ہے. میری آج ان سے بات بھی ہوئی, میں نے ان کو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں, ان کے چہرے نمایاں ہوں, ان کو
پاکستانیت ان کے اندر نہیں ہے، وہ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ آج کچھ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ اس وقت ایسی بات کرنا